جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سامنے کیسے؟ الحمدللہ، شکر اللہ۔ اچھا جی سامنے جو آپ نے بات کی ہے کہ ہمارا جو یعنی کہ حق کا ٹاپک ہے کہ حق کے اوپر چلتے ہوئے انسان کو جو مشکلیں پیش آتی ہیں، میرا آپ سے سوال ہے، مطلب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب دین ہے نا، اس پہ چلنے کے لیے انسان کو مشکلات آئیں گی۔ بے شک۔ جو دین ہے نا، یہ نامی مشقت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دین پہ چلو گے، آپ کو اس میں مشکلیں آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ قرآن جن میں بھی فرما دیا ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، تمہاری جانوں سے، تمہاری مالوں سے، تمہاری اولادوں سے، دیکھ کر تم میں صبر کرنے والے کون ہیں۔ تو میں یہ اب آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ اب جو حق کے پہ چل کے اس پہ انسان کو کیا کیا فیس کرنا پڑتا ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ پھر انعام کیا کیا دیتے ہیں، تو آپ مجھے اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی فرمائیں۔ سب سے پہلے تو خرم بھائی، جو فرسٹ آف آل بات یہیں سے شروع ہوگی کہ جب آپ کا ظاہری اور باطن دونوں ٹھیک ہوگا نا، تب آپ چیز کو پک کر سکتے ہو کہ بھائی یہ چیز حق ہے، یہ سچ ہے۔ ورنہ آج کی ریت کو دیکھ لیا جائے تو آج تو یہی لگ رہا ہے کہ باطل کو ہم حق سمجھ بیٹھے ہیں اور اسی کے مطابق بات کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ مشکلات پیش آنا، تکالیفیں پیش آنا، جیسے کہ آپ قرآن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم ضرور حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ گمان کرتے ہیں آزمائے نہیں جائیں گے، ایمان لے آئے ہیں، اتنا کہنے سے ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اتنا کہنے سے اللہ کہتا ہے ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ ان سے پہلوں کو ہم کتنا آزما چکے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، اور جنت جس کا یہ گمان کرتے ہیں کیا یوں ہی مل جاتی ہے؟ اللہ کہتا ان سے پہلے آنے والوں نے اتنی مشقتیں اٹھائی ہیں کہ یہ ان کا حصہ ایک ہی جگہ بھی نہیں پہنچے ہوں گے، اور یہ گمان کرتے ہیں جنت یوں ہی مل جاتی ہے۔ مشکلات، تکالیفیں، پریشانیاں، حزن، غم، یہ سب چھوٹے لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی خرم بھائی۔ جس نے بھی بڑی راہیں دیکھی ہیں کائنات کے اندر، اس کا لوگوں نے انکار ہی کیا ہے۔ حق کے رستے کی پہچان یہ ہے، حق کے رستے کی کہتے شان یہ ہے کہ انسان کے اکیلا ہو جاتا ہے ایک ٹائم کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے دن سنایا کلمہ حق، تو ساروں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ وہ لوگ جو 40 سال سے کہتے آ رہے تھے کہ یہ شخص بڑا ایمانت اور صداقت اور دیانت میں آگے بڑھا ہوا ہے، وہ جو تعریفیں کرنے والے ہوتے ہیں، اور جب آپ کلمہ حق بلند کرتے ہیں تو وہی آپ کو چھوڑ جاتے ہیں۔ ابو بکر کی یہ شان کہ جس دن اس نے کلمہ حق پہلے دن بلند کیا رضی اللہ عنہ، تو اپنوں نے اتنا مارنا شروع کیا، کہتے ان کو بے ہوشی داری ہو گئی تھی، اور جو اٹھ کے وہ کیا کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ عمر کدھر ہے؟ تو عمر کی وہ شان کہ جس دن اس نے کلمہ حق بلند کیا، اگرچہ مخالف تب بھی کھڑے تھے، لیکن عمر کی شجاعت اور بہادری اتنی زیادہ تھی کہ وہ کہتا تھا کہ آؤ کس نے اپنی بیویاں بیوائیں کروانی ہیں، اب میرے سامنے آ کے کھڑا ہو۔ تو ہر آدمی، مصعب بن عمیر، کس صحابی کو اٹھاؤ گے، کس بڑے کو اٹھاؤ گے؟ مصعب میں 200 درہم کی چادر پہننے والا صحابی، 200 درہم کی چادر پہنتا ہے، والدہ، ماں باپ، بہن بھائی سب کوئی نہ اس کے قریب، کوئی بھی نہیں ہے۔ آخر میں جاتے جا رہا ہے، کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ سلمان فارسی سٹینڈرڈ کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہونے والے لوگ، اس امیر ترین کا پچھلے ہسٹری اٹھا کے دیکھو سلمان فارسی رضی اللہ کی، بخاری شریف کے اندر پورا قصہ ذکر کیا گیا اس کے اندر کہ وہ سلمان فارسی نے کتنی بڑی سلطنت چھوڑی ہے، اور وہ کدھر سے گزر کے آ کے ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ حق کیلا تلاش کرنا پڑتا ہے اسلم بھائی، اس کے لیے نکلنا ہی کیلے پڑتا ہے، ساتھ کھڑے ہوئے لوگ۔ آج ہم کیا بات کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ حق میں انسان کھیلا ہوتا ہے، جنہوں نے پیڑ سے نکالا ہوتا ہے وہ خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، ادھر اپنے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں سر جی۔ اور سب سے مشکل لمحے وہ ہوتے ہیں جب آپ کے اپنے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں ایک لمحے کے لیے، کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ انہوں کو بچپن سے سکھایا یہ جیا ہوتا ہے کہ بھائی جان یہ فیملی سٹینڈرڈ ہے، اور یہ ہماری دنیا اور کنویں کے اندر سب کچھ ہے، اس کے باہر کچھ نہیں ہے۔ وہ یہی مسئلہ تھا کہ قرآن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافروں کو جا کے بات بتانا شروع کی خرم بھائی کہ حق یہ اور سچ یہ، وہ کہتے تم کون سی باتیں لے آئے ہو، اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، تم ہمیں کیا سنا رہے ہو، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، ہمارے تو باؤ جداد نے جو ہمیں سکھایا ہم تو اسی کے اوپر عمل کریں گے۔ تو باؤ جداد نے کیا سکھایا ہوا تھا ان کو کہ شرک بڑی چیز ہوتی، شرکت، شراکت، جو اللہ کو بالکل پسند نہیں تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں سمجھ آئی تھی، اس لیے وہ مخالف کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ رسم و رواج ان کے بڑوں نے گڑے ہوئے تھے جو آج گھڑ چکے ہیں۔ آج ہم کسی کو سمجھانے جائیں گے وہ کہیں گے تو مولوی صاحب کدھر سے آ گیا، یہ ہمارے بڑوں نے سکھائی ہیں ہمیں باتیں، تو کدھر سے ڈینائی کر رہا ہے ہمارے پروجیکٹ جو ہم نے کریٹ کیے ہوئے وہ کہاں سے تو اس کا انکار کر رہا ہے۔ تو یہ مسئلہ یہی ہے کہ حق کی پہچان جس نے کرنی ہوتی ہے نا، اور اللہ سلیکٹ بھی ہونا اسی کو کرتے ہیں، پوائنٹ کی بات ہے، سلیکٹ پتہ کس کو کرتے ہیں اللہ حق کے لیے، وہ نیکوں کے اندر سے نیک کو چنتے ہیں۔ اور آپ اندازہ کریں گے
جب آپ نے حق کے لیے اللہ نے کسی کو سلیکٹ کرنا ہے نا، وہ نیکوں کے اندر سے اللہ اس بندے کو اٹھائے گا جو کہ معیار اور تقوی کے اعتبار سے اور برداشت اور صبر کے اعتبار سے ایک اعلیٰ سٹینڈرڈ کا ہوگا، برداشت کرتا ہوگا وہ. اگر چاہے لوگ اس کو مار رہے ہوں گے اور وہ آگے سے اف بھی نہیں کر رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو چنتا ہے. اور پوائنٹ کی بات یہ ہے اس کے اندر کہ وہی نیک لوگ آپ کے ہاں صالح آدمی شمار ہوئے گا. وہ جو حق پہ کھڑا ہے وہ تو نیک آدمی ہوگا ہی، لیکن جو اس کے خلاف ہوں گے وہ بھی نیک ہی ہوں گے، کیونکہ ان کے باوجود نے بھی ان کو پیچھے سے وہی رسم و رواج دے کے گئے. قرآن کی گہرائیاں، حدیث کی گہرائیاں انہوں نے بھی نہیں سکھائی اپنے نیچے والوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی اولادوں پوتوں کو. تو انہوں نے بھی آپ کے خلاف کھڑے ہو جانا ہے. جب وہ 40 سال سے ایک رسم و رواج کے اوپر چلتے آ رہے ہیں اور آپ نے جا کے علم سیکھ کے قرآن اور حدیث کے اندر استدلال اور تفکرات کے ساتھ آپ نے آ کے بات کرنی ہے، تو انہوں نے آپ کا انکار کر دینا. آپ کے اپنوں نے، اگر چاہے وہ نیک آدمی ہیں، اگر چاہے وہ صالح ہیں. یہ تو شان ہے کرم بھائی کہ انسان علم، علی عظیم فرماتے ہیں علم سیکھ لو، حق میں سے 10 باتوں میں سے تمہارا 9 کا ویسے انکار کر دیا جائے. وہ کہیں گے یہ پتہ نہیں کون سی باتیں لے کر آ گئے. تکلیفیں نہیں دیں گے لوگ تو حق کی پہچان کیسے ہوگی؟ پریشان نہیں کریں گے لوگ تو حق کی پہچان کیسے ہوگی؟ میں کہہ رہا تھا کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. آج بڑے لوگ ہیں جو ملے ہیں، جو وہ اپنے ساتھی ہیں ہمارے، جب انہوں نے سلیکٹ کیے ہیں نا حق کو، ان کے تو میں بتا رہا ہوں، ان کے جو پیٹ سے نکالتا ہے انسان اپنے بچے کو، وہ ساتھ چھوڑ دے ان کا. اس سے بڑی کیا بات ہے؟ آپ ادھر تک کہتے ہیں کہ لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی جان روح بھی کسی ٹائم پر ساتھ چھوڑ جاتی ہے حق میں. ادھر تک اللہ اس کو جھنجھوڑتا ہے ایک حق والے کو کہ اس کی پریکٹس کرواؤں گا. ایک کمانڈر وہ ہے میرے بھائی جو دنیا والے تیار کرتے ہیں. کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سامنے کئی ہزار ٹک نہیں سکتے. یہ دنیا کے کمانڈر کی اپروچ ہے. ایک کمانڈر وہ ہے خرم بھائی جس کو اللہ تیار کرتے ہیں، اور جس کو اللہ تیار کرتے ہیں میں بتاؤں اس کی کیا شان ہے. پوری دنیا کے انسان اس کے سامنے کھڑا کر دو نا، دنیا والے کی کیا شان ہے؟ ہزار کہ پتہ نہیں کتنے سینکڑوں ہیں، کتنے ہزاروں کے اوپر باری آ جاتا ہے. اور اللہ جس کمانڈر کو تیار کرتے ہیں نا، اس کے سینے میں ذرا برابر خوف نہیں ہوگا. پوری دنیا آگے اس کے مخالف کھڑی کر دو، ساروں سے لڑ سکتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا جیسے کہ ابن عباس کو اللہ کے نبی نے کہا ساری دنیا لم ينفعک الا بشیء، تجھے ذرا برابر بھی نفع نہیں دے سکتی. یہ تجھے ٹچ کیا کریں گے اگر تیرا رب نہیں چاہے گا؟ تو یہ ہمیں کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو ہر آدمی جس نے ایک حق کو تسلیم کیا نا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نہیں یہ کر سکتا جو لوگ کر رہے ہیں، اس کو میرے بھائی یہ کرنا پڑے گا ایک علیحدگی کے ساتھ. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کیوں کہا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھا ہو کے اسٹریٹ ہو کے چل، ادھر ادھر کان نہیں لگانا، ادھر ادھر نہ دیکھ، یکسوئی کے ساتھ چل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں. اگر آپ ان کو دیکھتے رہو گے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں نے کیا کرنا، پھر تو پہنچ نہیں نہ سکتے ہیں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ فلاں میرے خلاف کھڑا ہو گیا، فلاں میرے خلاف ہو گیا. کہ یار اگر ہم حق کی بات کر رہے ہیں، ہم ان کا بھلا کر رہے ہیں، ہم کیوں سٹارٹ کر رہے ہیں یہ باتیں؟ یار کسی ایک کو تو بات سمجھ آئے، کوئی ایک یار وہ جس کے اندر کی لہروں کی، یہ سینے کی لہروں کی یہ پہچان ہو کہ وہ اپنے آپ کو قابو نہ کر پا رہا ہو. ایسے جذبات اٹھتے ہیں ایک بڑے انسان کے، وہ اپنے آپ کو قابو نہیں کر پا رہا ہوتا، کیونکہ اللہ نے اس کے سینے کو بڑا عجیب طرح بنایا ہوتا ہے. پھر وہ اس کے اندر جو کیفیت اٹھتی ہیں، اس لیے تو اقبال کہتا ہے کہ طوفانوں کے دل بھی ڈہل جائیں، دریاؤں کے دل بھی ڈہل جائیں، وہ طوفان ہے مومن، دریاؤں کے دل بھی جس سے ڈہل جائیں. تو یہ جب اس کے سینے میں اٹھتے ہیں الفاظ، جذبات اور احساسات کہ یار یہ کیسے کر کے جاؤں گا، میں حق کے اوپر چل کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. تو پریشان کیوں ہو جاتے ہیں آج ہم؟ کیونکہ ہم نے حقیقت کو ابھی بھی تسلیم نہیں کیا. یہ لوگ نعمت ہوتے ہیں میرے بھائی، یہ لوگ آپ کے حق میں ایک نعمت ہے. میں کہتا ہوں اگر یہ آپ کو تکلیفیں نہیں نہ دیں گے، منزل میں غم نہیں مل سکتے، اور بغیر غم کے منزل نہیں مل سکتی. غم کتنا ضروری ہے منزل تک پہنچنے کے لیے، اس کے بغیر آپ کہتے ہو کیسے الفاظ میں تاثیر پیدا کرو گے آپ اپنے، کہ لوگوں کے سینوں میں آپ کی بات اتر جائے، لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے نا آپ کو سب سے پہلے نا یہی کرنا ہوگا کہ آپ گھبرائیں نہیں ان کی باتوں، شکر ادا کریں، سجدہ دے کے جائیں اللہ کو. نعمت کے اوپر شکر ادا کیا جاتا ہے. جب یہ لوگ آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، آپ کو پریشان کریں، تو شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمارا شمار ان بڑوں میں کر دیا ہے جن کو کوئی ایک بھی نہیں آیا. اللہ کہتا ہے سورہ یاسین میں
یا حسرتن علی العباد، اے حسرت ان لوگوں کے اوپر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ان کے پاس ایک بھی نہیں آیا ہمارا بڑا جس کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو۔ ساروں کا کیوں انکار کر دیا اللہ نے؟ کوئی ایک تو ہوتا ہے یار جو حق پہ ہوتا، قوم اس کا ساتھ چلتی، اللہ کہتا ہے ایک بھی نہیں آیا، کہ جب بھی اس نے حق کی صدا لگائی ہے لوگوں نے مذاق ہی اڑایا۔ اللہ کانوا بہ یستہزئون کا مطلب ہی یہ کہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، تمسخر کرتے